نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ عزیز القدر سامعین حضرات، ہم خوش قسمت ہیں، مسجد بھی روحانی تربیت گاہ ہے اور خانقاہی نظام بھی روحانی تربیت گاہ ہے۔ اب ہمیں جسم کی خوراک نہیں مل رہی، ہمیں روح کی خوراک مل رہی ہے، اور اللہ رب جلیل نے جسم کی خوراک مٹی میں رکھی ہے، چونکہ اس کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، اس کی تمام تر خوراک مٹی میں ہے، لیکن یہ جو بول رہا ہے اس کی خوراک اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد سرمایہ ایمان بود ہر گدا از یاد او سلطان بودی۔ آج اگر نام گل محمد قادری اور کامل ولی کا نام روشن ہے تو یہ اللہ رب ذوالجلال کے قرب میں ہے، اور جو بھی اللہ کے تقرب میں آیا۔ میں یہ مسجد پاک میں حدیث لکھی ہے اور میں ابھی پڑھ رہا تھا، میرا ایمان تازہ ہو گیا ہے، اور یہ پتہ کیا ہے جو آیہ کریمہ و شریفہ میں پڑھی ہے، بعثت نبوی کے مقاصد اللہ نے بیان کی ہیں، ان میں سے یہ بھی مقصد ہے یزکیہم یزکیہم۔ میری بات عربی لغت جاننے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ تزکیہ نفس علماء کی صحبت سے علم شرع ملتا ہے، ولی کامل کی صحبت سے، جس کو یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا اہل اللہ نے کہہ دیا۔ اب سمجھئے کہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ، احکام شرع کی پابندی، یہ سب تزکیہ نفس کرتے ہیں، لیکن شارٹ کٹ جو راستہ ہے تزکیہ نفس کے لیے کامل ولی کی صحبت ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء۔ اب کامل ولی کا کلام میں عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمانا۔ ایک لمحہ، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک گھڑی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا اس عبادت بیریا سے افضل ہے جو 100 سال چھپ کر۔ ولی وہ ہوتا ہے جو انسان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، اور ولی کے معنی بھی ہیں جو اللہ کا دوست، اللہ کے قرب میں ہو۔ اور جو آیہ کریمہ و شریفہ پڑھی ہے، آقا حبیبی علیہ السلام کے صحابہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آقا حبیبی علیہ السلام نے ان کو اپنے قرب میں بٹھایا۔ یہ قرآن کی سورہ جمعہ کی پہلی آیہ کریمہ و شریفہ ہے، اور عمل کیا ان پہ، فرمایا یزکیہم، نگاہ نبوت، نگاہ نبوت ڈالتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جتنے بھی دل خباثت سے آلودہ، شراب سے آلودہ، یعنی زنگ سے آلودہ، برے ماحول سے آلودہ، نجاست سے آلودہ، جتنے بھی زنگ آلودہ دل تھے، مصطفیٰ کریم نے اپنی نگاہ نبوت سے ان دلوں کو پاکیزگی عطا کی، جس کو تزکیہ نفس کہا گیا ہے۔ اور یہ تزکیہ نفس جس کو تصوف کہتے ہیں، تصوف علم شرع اور چیز ہے،
اور کیفیات کا نام تصوف ہے۔ لوگوں نے کہا حاضی علم التصوف بدعت، یہ تو بدعت ہے۔ اللہ کے بندو توجہ دو، میرے مصطفیٰ آقا حبیبی علیہ السلام نے اپنے قرب میں صحابہ کو بٹھا کر قرآن کی تعلیم و تربیت بھی دی، لیکن کیفیات میں لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسلا، وہ کیفیات کا تجلی صحابہ کے دل پہ جب پڑا تو آقا نے ان کو جنت دنیا کی زندگی میں الاٹ کر دی اور ڈگری دے دی، تم بھی جنتی، تم بھی جنتی، تم بھی جنتی۔ اور یہ صحبت کا رنگ ہے، صحبت کا رنگ ہے، توجہ ہے، صحبت کا رنگ ہے۔ آج تک کسی دنیا کی یونیورسٹی نے اتنے بڑے بندے پیدا نہیں کیے، اتنے ہائی کوالیفائڈ، اتنے کنٹرولر جہاں بانی پیدا نہیں کیے۔ آقا کے دامن سے وابستہ ہوئے، آقا نے ان کو علم تصوف، تزکیہ نفس عطا کیا۔ آقا کی قرب میں بیٹھنے والے جدھر بھی نگاہ اٹھاتے اشارہ کرتے، پوری کائنات تابعداری کرتی تھی۔ آج تک کسی دنیا کی یونیورسٹی نے اتنے بڑے آدمی پیدا نہیں کیے جو آقا کی صحبت میں بیٹھے۔ مصطفیٰ نے اپنی صحبت میں بٹھا کر صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، آقا نے رنگ دیا اور پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والے۔ یہی میں عرض کروں گا، آج لوگ اپنی منمانی، یہ تصوف جو ہے یہ من کی میل کو صاف کرنے کا نام ہے۔ اور جو علم تصوف، اور حضرت کی میں صحبت میں کافی دیر بیٹھا کرتا تھا، کامل ولی پیر طریقت، آج ان کے صاحبزادگاں بھی ان کا اظہار ہے، ان کے علوم و معارف جو حضور نے اپنی اولاد کو عطا کیے، اور ان کا میں آج بھی باادب ہوں۔ اور حضرت کی صحبت میں بیٹھا، ایک دن کہنے لگے مجھے مخاطب ہو کر کہ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ ہم تو صوفی در لباس ہے، صوف باش با صفت ہائے خدائے پاک موصوف باش۔ شیخ فرید الدین عطار نے یہ شعر پڑھا ہے، کس لیے پڑھا ہے؟ میں نے کہا حضور سمندر کے سامنے کوزا، میں تو تھوڑی سی آپ جو ہوں، آپ تجلیات، آپ ہمارے اندر ایک منبع تصوف ہیں، آپ نے 2 گھنٹے اس شعر کی تشریح فرمائی۔ صوفی، توجہ ہے، علم تصوف، من کی میل کو صاف کرنے کا نام علم تصوف ہے۔ آئیے آپ کو قرآن کا حوالہ دے دوں تاکہ میری بات میں تائید ہو جائے، پختہ بات ہو جائے، دلیل دے دوں۔ قرآن کہتا ہے کوئی معتبر آدمی قسم اٹھائے، اللہ اکبر ہم یقین کر لیتے ہیں رب ذوالجلال نے کافی قسمیں اٹھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها۔ 7 قسمیں رب ذوالجلال نے اٹھانے کے بعد ڈگری کیا دی، قد افلح من زکاها، وہ میری بارگاہ میں کامیاب ہوگا جس نے تزکیہ نفس کیا۔ اور تزکیہ نفس کہاں سے ملتا ہے؟ ہر چیز کی دکان ہے، سبزی کی دکان ہے، ہر چیز کی ایک دکان ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ چپے چپے پہ سجدہ کرنے والا تکبر عزازیل را خوار کر، بزندان لعنت گرفتار کر، لعنت کا تاج اسے تا قیامت پہنا دیا گیا۔ وہ انسان جس نے 300 سال تک چھپ کر عبادت کی، قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، فرمایا وہ آدمی جو بنی اسرائیل کا بالم باور جو شخص تھا جس نے 300 سال چھپ کر عبادت کی، قرآن کہتا ہے فَاتَّبَعَ هَوَاهُ، تھا وہ میرا، رب کہتا ہے میرا تھا، فَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اللہ اکبر، ایک خیش کی اس نے پیروی کی۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اب وہ میری بارگاہ میں ایسے جیسے ہمارا کتا،
توجہ ہے، یہ قرآن کی ہے اور سورہ اعراف نامہ سپارہ اس کی ٹرانسلیشن کرتے، جیسے 300 سال چھپ کر عبادت کرنے کے بعد وہ عبادت کام نہیں آئی۔ میرا کامل نبی فرماتا ہے، فرمایا رجالون لا یشکا جلیسہم، اللہ کے بندگاہ اس کائنات میں حتی یقال فیہا لا الہ الا لا تقوم الساعہ، فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ان کا جلوہ ہے، وہ کائنات کی روح ہیں، فرمایا ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بندہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا، ان کی نگاہ سے اللہ ان کی تقدیریں بدل دیتا ہے۔ میں دو باتیں کر کے عرض، چونکہ حضرت کا الامر فوق الادب، میں ادب کرتا ہوں، انہوں نے حکم دیا ہے۔ اچھا اب دیکھیے، اللہ اکبر، وہ آنکھ جو اشتیاق الہی میں پاک ہوتی ہے، انسان نہانے سے پاک نہیں ہوتا، یہ شرع کے احکام ہیں، غسل سے پاک نہیں۔ قرآن نے کہا ہے اِنَّ وَالْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، اے حبیب یہ مشرکین جو مسجد حرام میں آتے ہیں ان کا داخلہ ممنوع ہے، نجسن یہ پلید ہیں۔ اللہ یہ تو پانی بہاتے ہیں، کپڑے صاف ستھرے پہنتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا ان کا دل صاف نہیں ہے، ظاہر صاف ہو باطن صاف نہ ہو۔ قرآن نے سورہ توبہ میں اللہ نے اعلان کیا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، مسجد حرام میں ان کا داخلہ ممنوع ہے، چونکہ یہ دل کے پلید ہیں۔ دل کی طہارت اس کو نصیب ہوتی ہے جو ولی کی صحبت میں بیٹھ کر ولی کی نگاہ سے، نگاہ ولی میں وہ تقدیر، وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ توجہ ہے، آج ہمیں فیضان مل رہا ہے، ہمیں روحانیت مل رہی ہے، ہمیں روحانیت مل رہی ہے، روح کی غذائیں مل رہی ہیں، یہ ولی کامل کا صدقہ۔ اب دیکھیے، آتا مدینے سے ہے اور بیٹھتا داتا علی حجویری کے مزار پر ہے، مزار پر ہے۔ کون؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ اب توجہ دینا، توجہ دینا، آئی اسپیشلسٹ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس نے جناب درخواست کیا کی، مانگا، آیا مدینے سے ہے۔ کچھ لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں یہ ہندو ہیں، یہ ہندوانہ رسمیں قبروں پہ مانگتے ہیں، قبروں کو مخاطب ہوتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ ہجرت کی رات نبی پاک اللہ کے گھر کو مخاطب ہوئے، مکہ کو مخاطب ہوئے، اے مکہ میں تجھے خوشی سے نہیں چھوڑ رہا، تو مجھے پیارا ہے، یہاں کے لوگوں نے مجھے ستایا ہے، اس لیے توجہ ہے، یہ بڑی متفقن علیہ حدیث۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قبروں پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیکم، وہ ہزارہ مٹی کے ان کے اوپر ہیں، وہ کہاں سنتے ہیں۔ اللہ، میرے ساتھ ایک دوست بیٹھا تھا، اس کا تعلق مماتی گروپ سے تھا، اس نے اعتراض کیا حضرت آپ کے لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے، قبروں پہ جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ میں نے کہا حضور، اس نے ایک مثال دی کہ یہ دیکھیں گاڑی ہے، ہم اس کے اندر بیٹھے ہیں، شیشے بند ہیں، کوئی باہر سے ہمیں سلام کہے ہم سنیں گے؟ اگر ہم باہر والے کو سلام کہیں وہ سنے گا؟ میں نے کہا اچھا جی بات یہ ہے، میں نے موبائل نکالا، ایک نمبر آؤٹ آف دس کنٹری، اس ملک کا یعنی ملک سے باہر کا نمبر میں نے ملایا۔ میں نے کہا پوچھو کہاں سے بولتے ہو؟ ہاں جی کہاں سے بولتے ہو؟ اس نے کہا جی میں دبئی سے بول رہا ہوں۔ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا حضرت گاڑی کے شیشے بھی بند ہے، گاڑی کے شیشے بھی بند ہیں اور گاڑی بھی بند ہے، اور دیکھیں سفر کتنا طویل ہے۔ اب وہ کہتا ہے یہ تو لہریں ہیں۔ میں نے کہا میں اس کی بات نہیں کرتا، یہ کمرہ ہے، یہ مکان ہے، یہ جو بول رہا ہے مقیم، اس کی بات کرتا ہوں۔ یہ روح جب پرواز کر جاتی ہے، پرواز کرتی ہے تو وہ قید سے آزاد ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کیا ہیں؟ روحانی فیضان حاصل کرنے کے لیے داتا علی حجویری کے مزار پر بیٹھے ہیں۔ کتنے دن؟ 40 دن، 40 دن تک اعتکاف کیا اور بھیک مانگی اور درخواست کی مجھے کچھ عطا کیجئے۔ آئی اسپیشلسٹ نے
نگاہیں بنا دی، تنے تنہا ہے، کوئی ووٹ نہیں، نوٹ نہیں، کوئی مجالٹی نہیں، درویش خدا۔ اللہ اکبر۔ اجازت ملتی ہے 40 دن کے بعد، اور بصیرت ملتی ہے، دل کی بینائی۔ اسی بصیرت سے صاحب مزار کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں؟ نا کے سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما، لوگوں داتا علی حجویری ایسی بابرکت ہستی ہے، مظہر نور خدا، مظہر نور خدا، مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ اسی نگاہ کو لے کر ہندوستان کی دھرتی پہ جلوہ گر ہوئے، اور جس ہندو پہ بھی ڈالتے ہیں، دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی دید عطا فرمائے۔ آدمی دیدست، حضرت کی خدمت میں آدمی دیدست، باقی پوست دید آن باشد کے دید دوست۔ جلوہ تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر بھی دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، وہی کامل ولی آنکھ اٹھاتے ہیں، نظر جس پہ بھی ڈالتے ہیں، سکھ ہے ہندو ہے، جاتا نہیں نبی کی غلامی میں۔ اس لیے علامہ نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں جو تقدیریں، فرمایا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آئیے کامل ولی کے قرب میں بیٹھ کر آج ہم معاہدہ کرتے ہیں اللہ والوں کی تلاش میں، اور ہمیں رب نے بھی پابند کیا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ جب مجھے یاد آگے صوفیہ کرام نے آمنو کی تشریح کی ہے حضرت کی خدمت میں۔ الف سے مراد اللہ، آمنو، میم سے مراد محمد، نون سے مراد نبی، واو سے مراد ولی۔ مجھ سے بھی ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر بچنا ہے میرے عذاب و عتاب سے، میرے قہر سے، تو فرمایا ان سچے لوگوں کے ساتھ اچھے سانگ ترے، اچھے۔ اور تصوف کی ایک حدیث عرض کر کے اجازت مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حجرے میں اچانک آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آقا باتیں کر رہے ہیں، حضور نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی صحابی ہے، آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ میں عائشہ میں اپنے رب سے پیار کی باتیں کر رہا ہوں۔ عائشہ پاک فرما دوسری حدیث میں جب اذان ہوتی آقا ہمارے ساتھ محوے گفتگو ہوتے، اذان سنتے ہی آپ کی کیفیت یہ ہو جاتی آپ ہمیں پہچانتے نہیں تھے، میں اٹھ کر اللہ اکبر آقا کی بارگاہ میں سامنے آقا کے کھڑی ہوتی، سرکار فرماتے مانانتے تو کون؟ آنا بنت ابو بکر، میں ابو بکر کی صاحبزادی ہوں۔ آقا فرماتے من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ عائشہ پاک فرماتی ہیں میں خاموش ہو جاتی کہ آقا کی کیفیت کچھ اور ہے۔ ارے اگر آپ نے فیضان روحانی حاصل کرنا ہے تو ولی کامل کا دامن پکڑیے۔ اور انشاءاللہ میں ایک دن حاضر ہوا حضرت کی خدمت میں، تو مریدین بیٹھے تھے اور رب کا تعارف ہو رہا تھا۔ رب کا تعارف، ولی رب کو پہچانتے ہیں، رب کو جانتے ہیں۔ جو ولی ہوتا ہے اللہ کے قرب میں ہوتا ہے۔ اور اس لیے یہ ریاض تبسم صاحب ایک شعر پڑھ رہے تھے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آخر میں۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولے پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا۔
گر تو ذات شیخ را کر دی قبول خدا در ذات آشایا ید در رسول. قیامت کے دن اللہ بھی اپنا دیدار اور مرشد بھی دیدار اپنا رسول کریم بھی دیدار عطا کریں گے مرشد کامل کی صورت میں. تو کوشش کیجئے ولی کا دامن مضبوطی سے تھامیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی. وما علیہ الا البلاغ المبین.